آگے مولوی صاحب آپ نے کہا ہے ہمارے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے حلول کا، جس طرح ہندو پنڈت وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بتوں کے اندر حلول فرمایا ہے معاذ اللہ، تو آپ نے کہا ہے کہ یہی عقیدہ بریلویوں کا ہے۔ مولوی صاحب سفید داڑھی ہے، قبر میں ٹانگے ہیں، مرنے کے قریب پہنچ چکے ہو، کیا اللہ کا خوف نہیں آپ کو کسی کو الزام دیتے ہوئے؟ آپ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے حوالہ دینے کی جرت کیوں نہ کی؟ کوئی ایک ہی حوالہ پیش کر دیتے آپ، کوئی ایک ہی۔ ہمارے کس عالم دین نے لکھا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں اولیاء میں حلول کیا ہے؟ بتائیے کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ ہم تو اس کو کفری عقیدہ کہتے ہیں۔ آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں نا بتاؤ یہ کفر ہے کہ نہیں، بھائی یہ کفر ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے، لیکن اس گند کو آپ ہمارے کھاتے میں اگر ڈالتے ہیں نا تو یہ آپ کا جھوٹ ہے، اور سوائے لعنت کے یہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا حلول کا عقیدہ ہے ہی نہیں اور آپ ہمارے اوپر جڑے جا رہے ہو۔ اگر آپ نے جڑنے کی جرت کی ہے تو بندے کے پتر بنو، آپ حوالہ پیش کرو۔ کہاں لکھا ہے ہمارے علماء نے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام میں یا کسی اور بزرگ میں یا ہستی کے اندر حلول فرمایا؟ آپ نے حوالہ پیش کرنا ہے، نہیں تو آپ ماننے کی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر آپ نے بڑا عرضی رولا ڈالا ہوا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تھا تو وہی اللہ پھر محمد بن کے نیچے آ گیا ہے۔ آپ نے شعر کا سہارا لیا، وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی یہ عطار کا شعر ہے، تو پھر کتاب کیوں نہیں عطار کی پیش کرتے آپ؟ عطار کی کون سی کتاب میں یہ شعر لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے جھوٹ کب تک بولو گے؟ آپ کو کس نے بتا دیا یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں، ہم تو اس کو کب رد کر چکے ہیں۔ تو آپ ان ساری گمراہی کی باتوں کو گھڑ گھڑ کر ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیے۔ آپ نے اگر ہم سے بات کرنی ہے تو ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ، دلائل کی روشنی میں آ کر ہم سے بات کریں۔ الحمدللہ اب تک جتنے بھی آپ نے ہمارے اوپر الزام جڑے ہیں ہم ان الزامات سے بری ہیں۔ ان الزامات کے لگانے کی بنا پر ہم آپ کے جواب میں بس یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ نے ہمیں کہا کہ یہ بشر نہیں مانتے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ نے کہا یہ پیغمبر کی اولاد اور عبادت کے منکر ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ نے کہا ان کا حلول کا عقیدہ ہے، حالانکہ یہ کفری عقیدہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے لکھا ہے وہ مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ بتائیے ہم نے کہاں لکھا ہے؟ کہ اکثر دیوبندی علماء نبی کریم علیہ السلام کو نور کہہ دیتے ہیں، مانتے ہیں نور۔ ان کو پتہ نہیں کس نے یہ غلط فہمی ڈال دی کہ یہ سنی جو ہیں نور من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ٹوٹا۔ توبہ توبہ، نا، ہم یہ مطلب ہرگز نہیں لیتے، ہرگز یہ نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نور کے فیض سے نبی کریم علیہ السلام کا نور بنا ہے، اور ایک شعر پتہ نہیں کہاں سے لے کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ ہم استغفار کرتے ہیں اس شعر سے، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ توبہ توبہ، یہ شرک ہے، ہمارا اس شعر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شعر کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف مہربانی کر کے تقریر نہ کی جائے۔ اب جو میری بات سننے کے بعد ہمارے خلاف اس شعر کو موضوع بنا کر تقریر کرے گا، قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو نور مانتے ہیں لیکن نور مخلوق مانتے ہیں۔
آپ تو اس کو عطار کا شعر بتا رہے ہو، اور آپ جیسے کئی جاہل اس کو اعلیٰ حضرت کا شعر بتاتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے کسی معتبر شخصیت کا شعر نہیں۔ آپ نے حوالہ دینا یہ ہمارے کس بزرگ کا شعر ہے، کیونکہ آپ ہمیں بریلوی کہتے ہو نا، تو آپ نے حوالہ ان کا دینا ہے جو واقعی بریلی ہوں، بریلی والے ہوں، اور ایسی شخصیت ہوں جو ہمارے لیے حجت ہوں۔ کوئی للو پنجو نہیں اٹھا کے لے آنا، آپ پیش کیجئے یہ کہاں لکھا ہے ہم نے۔ پھر آپ نے ہمیں یہودیوں سے، عیسائیوں سے بدتر کہا ہے۔ سادے لفظوں میں یہ کہیں کہ آپ نے ہمیں کافر کہا ہے۔ ایک جگہ آپ نے ہمیں گمراہ بھی کہا، ایک جگہ آپ ہمیں یہودیوں عیسائیوں سے بدتر کافر کہہ رہے ہو۔ تو یہ پہلے آپ فائنل کر لیں، آپ کا فتویٰ ہمارے اوپر جو ہے وہ گمراہی کا ہے یا کفر کا ہے، یہ بھی آپ فائنل کر لیں۔ سب سے پہلے سن لیں، آپ نے ہمیں کہا ہے کہ جو بریلوی ہیں یہ کافر ہیں۔ یہ بات بھی آپ کی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ آپ نے مانا ہے اعلیٰ حضرت کے عقیدے ٹھیک ہیں، اور اعلیٰ حضرت علم غیب کے قائل ہیں، ان کے عقائد کو آپ ٹھیک کہہ چکے ہیں۔ بھائی ہم کافر نہیں بنتے، آپ کے بڑے ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں تھانوی صاحب کے جو ملفوظات ہیں، ملفوظات حکیم الامت، اس کا حصہ چہارم ہے، صفحہ نمبر 336 ہے، لکھتے ہیں آپ کے دو مولوی تھے، ایک خان صاحب اور ایک احمد حسن صاحب، یہ اور دوسرے قاسم نانوتوی صاحب، تینوں ایک جگہ جمع تھے۔ رات کا وقت ہوا تو احمد حسن صاحب نے اور خان صاحب نے اپنی چارپائیاں نانوتوی صاحب سے دور کر لیں اور آپس میں باتوں میں لگے۔ تو آپس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے مولانا احمد حسن صاحب سے کہا کہ یہاں جو ایک برج والی مسجد ہے اس میں صبح کی نماز چل کر پڑھیں گے، سنا ہے کہ وہاں کا امام بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ارے جاہل پٹھان، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ وہ تو ہمارے مولانا کی تکفیر کرتا ہے، یعنی قاسم نانوتوی کی وہ تکفیر کرتا ہے امام۔ مولانا نے سن لیا، پکار کر فرمایا کہ احمد حسن تو اوروں کو جاہل بتاتا ہے اور خود جاہل ہے، کیا قاسم کی تکفیر سے وہ امامت کے قابل نہیں رہا؟ میں تو اس سے اس کی دینداری کا معتقد ہو گیا۔ اس نے میری کوئی بات دین کے خلاف سنی ہوگی جس کی وجہ سے میری تکفیر لازم تھی، اگر روایت غلط پہنچی تو راوی کی خطا ہے، اب میں خود اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ مولانا نے صبح کی نماز اس کے پیچھے پڑھی، اور لیجئے جی قاسم نانوتوی صاحب نے بریلویوں کے پیچھے، اور وہ بھی ایسا بریلوی امام جو قاسم نانوتوی کی تکفیر کرتا ہے، اس کے کفر کا قائل ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب بتائیے مسلمان مانا یا نہ مانا؟ تو تمہارے بڑوں کی منجی ٹھوکنے والے، ان کی تکفیر کرنے والے مسلمان ہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فتوے جو لگائے ہیں بالکل برحق لگائے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے فتاویٰ فریدیہ، آپ کے بزرگ مفتی کا فتویٰ ہے فتاویٰ فریدیہ، لیجئے اس میں سے جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 383 ہے۔ اصل میں پہلے سوال ہوا تھا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا جی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا جی جواب تو موصول ہو گیا لیکن ٹھن نہیں پڑی، اس لیے کہ بریلوی تو اگر بریلوی کوئی عالم الغیب، حاضر و ناظر، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جواب دیتے ہیں آپ کے مفتی صاحب، صفحہ نمبر 383 فتاویٰ فریدیہ جلد 2، کہتے ہیں اس خاص فرقہ کے واعظین اور مقررین شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور عوام کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اس فرقہ کے علماء غالبی طور سے مؤولین ہوتے ہیں، مثلاً یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام بشر ہے۔ اب بھائی دیکھ لو، یہ علماء مانتے ہیں، اور جو مسلکی تشخص ہوتا ہے وہ علماء سے ہوتا ہے، عوام سے نہیں ہوتا۔ عوام جو مرضی کرتی رہے، آپ علماء سے پوچھو نا، آپ کے دیوبندی جو ہیں یہ زنا نہیں کر بیٹھتے کیا؟ لواطت نہیں کر بیٹھتے کیا؟ تو کیا اسی فرد واحد کا
جو عمل ہے کیا میں آپ کے مسلک پر تھوپ سکتا ہوں کہ آپ کے یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے؟ نہیں نا بھائی، اس کا ایک اپنا عمل ہے، وہ خود جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح اگر عوام میں سے کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو وہ خود جواب دہ ہے۔ اس لیے عوام سے مسلکی تشخص قائم نہیں ہوتا، مسلک کا جو تشخص ہے وہ علماء سے قائم ہوتا ہے، اور ہمارا مسلکی تشخص جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہے۔ تو کہتے ہیں جی جو علماء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر بشر ہے، لیکن اس کو بشر نہیں کہتے بلکہ نور ہیں، اور کہتے ہیں کہ علم غیب کلی سے جب مراد استغراق حقیقی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ہم یہی کہتے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے لیے وہ علم کلی ثابت ہے جس میں استغراق عرفی ہے، بالکل ہم یہی کہتے ہیں، یہی ہمارے عقیدے کی وضاحت ہے۔ آگے کہتے ہیں کما فی قولہ تعالی اوتیت من کل شیء وآتیناہ من کل شیء سببا وفی قولہ علیہ السلام فتجلی لی کل شیء۔ آپ کے مفتی صاحب ہمارے عقیدے کی تعویل کر رہے ہیں کہ عقیدہ علم غیب کی وجہ سے کافر نہیں، نماز اس کے پیچھے جائز کیوں؟ اس لیے کہ تعویل ہے کہ وہ اگر علم غیب کلی بھی کہتے ہیں تو تقسیم کرتے ہیں کہ جب مراد استغراق حقیقی ہو تو وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو وہ استغراق عرفی ہوتا ہے، نہ کہ استغراق حقیقی ہوتا ہے۔ اور استغراق عرفی کی مثالیں بھی انہوں نے پیش کر دی ہیں، اوتیت من کل شیء وآتیناہ من کل شیء سببا، اور پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد مبارک فتجلی لی کل شیء۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے اور اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 133 ہے۔ سوال: احمد رضا خان بریلوی کے معتقد سے کسی اہل سنت حنفی کو اپنی لڑکی کا نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں نکاح ہو جاوے گا کہ آخر وہ بھی مسلمان ہے۔ تو ہمیں یعنی کہ بریلویوں کو آپ کے جو بزرگ ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، بحمد اللہ وہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ فتاوی فریدیہ کا ایک اور حوالہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 153 ہے، یہاں سے بھی آپ حوالہ سنتے جائیے گا۔ سوال ہوا بریلوی فرقہ کا کیا حکم ہے، کافر ہے یا نہیں؟ جواب: یہ بریلوی فرقہ کافر نہیں ہے، البتہ جو شخص انبیاء علیہم السلام کی بشریت سے منکر ہو یا غیر اللہ کے لیے تسلط غیبی اور علم کلی مانتا ہو تو وہ کافر ہے۔ علم کلی کا جو معنی ہے، جو اس کی تعویل ہے جو ہم کرتے ہیں، استغراق عرفی ہے، حقیقی نہیں، تو وہ کفر نہیں، وہ آپ کے مفتی صاحب نے مان لیے۔ تو الحمدللہ آپ کے اپنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بریلوی ہیں یہ کافر نہیں، یہ مسلمان ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے پاس چند حوالہ جات ہم نے پیش کیے ہیں، باقی حوالہ جات ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ سے آمنا سامنا ہوگا تو ہم آپ کی کتابوں سے، تھانوی صاحب کی کتابوں سے علم محیط نبی کریم علیہ السلام کے لیے ثابت کریں گے، اور اس میں کوئی کفر نہیں، کوئی شرک نہیں، یہ بھی ہم ثابت کریں گے۔ ہم تو آپ کی تھانوی صاحب کی کتابوں سے نبی کریم علیہ السلام کا سما بھی ثابت کریں گے، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی ثابت کریں گے۔ ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے اعلیٰ حضرت کی فاتحہ پڑھنا بھی ثابت کریں گے۔ آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے الحمدللہ ہم اپنے عقیدے کا ہر مسئلہ آپ کے بزرگوں سے، آپ کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ کے نزدیک کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، یا جو بھی ہیں، جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہہ لیں بھائی، آپ کی مرضی، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ہم وہ ساری چیزیں آپ کے گھر سے ثابت کریں گے۔ آپ نے علم غیب کی وجہ سے اگر ہمیں کافر کہا تو میں نے آپ کی کتابیں پیش کر دی ہیں، اور بہت ساری ادھار ہیں۔
ابھی تو میں نے شبیر احمد عثمانی کو نہیں پڑھا، ابھی تو میں نے فتاوی رشیدیہ نہیں پڑھا، ابھی تو میں نے براہین قاطعہ نہیں پڑھی، اور بھی بہت ساری چیزیں، ابھی میں نے حفظ الایمان نہیں پڑھی، ابھی میں نے صراط مستقیم اور تقویۃ الایمان کو نہیں پڑھا۔ بہت ساری چیزیں مولوی صاحب آپ کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں، جب آپ آمنا سامنا ہوگا۔ مسئلہ حاضر ناظر پر بھی بڑے آپ اچھل کود رہے ہیں مولوی صاحب، اس میں بھی آپ کی غلطی ہے۔ ہمیشہ کی طرح جو آپ کے بڑے کرتے ہیں آپ نے وہی کیا۔ آپ نے ہمارے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے حاضر و ناظر کے متعلق۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہر جگہ ہے، تو مکہ میں بھی ہے، تو مدینہ میں بھی ہے، تو بغداد میں بھی ہے، تو بصرہ میں بھی ہے، تو کوفہ میں بھی ہے، تو پاکستان میں بھی، تو کراچی میں بھی، ہر جگہ نبی کریم علیہ السلام جسم کے ساتھ جلوہ گر ہے؟ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں اور اعمال امت حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام امت کے اعمال پر گواہ ہیں، اعمال امت سے حضور باخبر ہیں۔ تو یہ اعمال امت کیسے ہیں، کیسے حضور ان سے باخبر ہیں؟ تو اس کے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کے ذریعے اللہ نے حضور کو سارے نظارے کرا دیے ہیں، ایک۔ دو، فرشتے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر تین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے، جیسے سورج ایک ہے لیکن اس کی دھوپ، اس کی تپش، اس کی حرارت ہر جگہ ہوتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں ہے لیکن آپ کی رحمت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت عامہ اور آپ کا فیض اور آپ کی نگاہ اور آپ کا علم شریف ہر جگہ ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو ہر جگہ پر ہر امتی تک نبی پاک علیہ السلام کی نبوت، رحمت اور علمیت پہنچ رہی ہے۔ تو اس معنی میں ہم حضور کو حاضر ناظر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے اعمال سے باخبر ہیں، اعمال امت حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں وبر اعمال امت حاضر ناظر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعمال امت پر حاضر ناظر ہیں۔ حاضر ناظر کا یہ معنی مفہوم ہرگز نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک ہر جگہ ہے، نہ، جسم صرف مدینہ شریف میں ہے، بس یہ معنی ہے مختصر حاضر ناظر کا۔ اس پر کوئی سوال ہو تو آپ پیش کیجیے گا۔ اب اگلے کلپ میں میں آپ کے اکابرین کی، آپ کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں پیش کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے سامنے تو آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، میں عبارتیں پیش کروں گا اور آپ جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ اب تک میں دفاعی پوزیشن پہ تھا اور الحمدللہ ہم نے آپ کے گھنٹے کھڑکا دیے ہیں، آپ کا ایک ایک جھوٹ پکڑ کے ہم نے روند کے رکھ دیا ہے۔ اب ہمارا وار ہوگا اور مولوی صاحب اپنا سر بچا کے دکھانا اگر جرت ہے تو۔